بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور ہماری جوان بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور وہ عظیم نعمت ہیں ہماری زندگی۔ انسان کی زندگی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر زندگی نہ ہو اور دنیا کی کروڑوں نعمتیں ہو لیکن سب نعمتیں بیکار ہیں، اس لیے کہ جو آدمی مر چکا اور جس نے مر کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی، اب دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اس کے لیے بیکار ہیں۔ لیکن اگر اس کی زندگی ہے، بدن میں جان ہے، سانس لے رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ انسان دنیا میں مالدار ہیں کہ جس کا بدن اپنی جگہ پر صحیح ہے، تندرست ہے، اور چلنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہر کام میں اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ یہ انسان دنیا میں سب سے خوبصورت بھی ہیں اور دنیا میں مالدار بھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زندگی کے متعلق سوال کریں گے کہ میرے بندے اور میری بندی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کتنا بڑا سوال ہے۔ قیامت کے دن اللہ مرد سے سوال کرے گا، عورت سے بھی سوال کرے گا۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے اس بارے میں سوال کر دیا تو ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ سوال کیا کریں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، 22ویں پارے کی آیت ہے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اگر اس عمر میں وہ سدھرنا چاہتا تو سدھر سکتا تھا، اگر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا تو تبدیلی لا سکتا تھا۔ یہ سب سے بڑا سوال ہوگا کہ انسان اس سوال پر بے بس ہو جائے گا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں رہے گا۔ قرآن کی آیتیں، اس سے کتنی عمر مراد ہے؟ 40 سال کی عمر۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو 40 سال کی عمر دے دی، قیامت کے دن اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ جیسے اسکول کے بچوں کو محنت کا موقع نہ دیا جائے اور ان کو اچانک کہا جائے کہ کل سے تمہاری ایگزام شروع ہو جائے گی، ان کو کوئی موقع نہیں دیا گیا، اب بچے ناپاس ہو گئے، تو ناپاس ہونے والے بچوں کے پاس عذر ہیں کہ ہم کو ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے استاد نے اتنا موقع نہیں دیا کہ جس میں ہم پوری تیاری کر لیتے۔ ان کے پاس عذر ہیں۔
لیکن اگر ان کو موقع دیا جائے، 1 مہینہ مسلسل محنت کا موقع دیا گیا کہ وہ راتوں کو جاگ کر تیاری کر لیں اور اپنی بکس کے اندر دیکھ کر کے وہ سوالوں کے جواب کو تیار کر لے، مکمل وقت دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کلاس کے بچے ناپاس ہو گئے تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کو وقت نہیں دیا گیا، وقت ان کو محنت کا دیا گیا۔ اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں یہی حالت ہونے والی ہے۔ کوئی زبان نہیں کہہ سکے گی کہ مولا کریم آپ نے آخرت کی تیاری کا کوئی موقع نہیں دیا، امتحان اور ایگزام کا کوئی موقع تم نے نہیں دیا۔ 40 سال کی عمر، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ جو فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، اس سے کتنی عمر مراد ہیں؟ تو 40 سال کی عمر مراد ہے۔ 40 سال کی عمر ملنے کے بعد اللہ کے دربار میں نہ کوئی مرد عذر کر سکتا ہے، نہ کوئی عورت عذر کر سکتی ہے۔ انداز لگاؤ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی 40، 50، 60 سال کی عمریں گزر گئی لیکن آج تک ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ آج بھی وہی غفلت ہیں جو 30 سال کی عمر میں تھی، آج بھی نماز کے جنازے نکل رہے ہیں اور آج بھی غفلتوں والی زندگی ہیں جو وہ اپنی جوانی کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے۔ انسان کا ہر دن ڈلتی چھاؤں کی طرح ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، دوپہر کے وقت سائے ختم ہوتے ہیں، شام کے وقت سائے ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 40 سال کی عمر کے بعد انسان کی زندگی کا سایہ ڈل جاتا ہے۔ ہر دن صبح کے وقت اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا ابن الاربعین ھذا وقت اخذ الزاد۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اے 40 سال والو، اے 40 سال کے مردوں، اے 40 سال کی عورتوں، تمام کو اس طرح مخاطب ہو کر کہتا ہے فرشتہ کہ یہ توشہ کا وقت ہے۔ توشہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر کے سامان کو ساتھ میں رکھتے ہیں اور سفر کی حالت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں وہ تمام تر چیزیں انسان بالکل تیاری کے ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو اور سفر میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اپنی پوری تیاری کے ساتھ انسان توشہ لے کر نکلتا ہے۔ 40 سال والوں کو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ یا ابنا الاربعین ھذا وقت اخذ الزاد، توشہ لے لو، نمازیں کلیئر کر لو، قرآن کی تلاوت کو کلیئر کر لو، معاملات اور معاشرت کو ٹھیک کر لو، اور تمہارا سفر اب شروع ہو رہا ہے آخرت کا، تو تم اپنے ساتھ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کو اکٹھے کر لو۔ یہ اعلان ہوتا ہے 40 سال والوں کے لیے۔ وہی فرشتہ کہتا ہے یا ابنا الخمسین، اے 50 سال والو، یہ دوسرا اعلان ہوتا ہے، اے 50 سال والو ھذا وقت الحصاد، یہ کھیتی کاٹنے کا وقت ہے۔ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جوانی کس طرح گزاری؟ انسان کی جوانی جس طرح گزرتی ہے بڑھاپے میں بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ اگر ایک مرد اور عورت نے اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا ہے تو اس کا بڑھاپا بھی تقوی طہارت والا ہوتا ہے، اور ایک مرد اور عورت نے اپنی جوانی کو غفلتوں کے ساتھ گزارا، اس کا اثر بڑھاپے میں بھی رہتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی جوانی میں، تندرستی میں نماز کے جنازے نکالے اور نماز سے دور رہا، اس کا اثر بڑھاپے میں بھی رہتا ہے۔ دیکھو نے کتنے ایسے نوجوان ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جو رمضان مبارک جیسے مہینے کے روزے نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے جوان ہیں
चाहे मर्द चाहे औरतें तरावी की नमाज नहीं पढ़ती। अब तो बहुत आम हो रहा है, लोग इबादतों से दूर हो रहे हैं, गोया लोगों के अंदर खुदा बेजारी पैदा हो रही है और लोगों के अंदर दीन बेजारी पैदा हो रही है, लोगों के अंदर इस्लाम से बेजारी पैदा हो रही है और लोगों के अंदर तरह तरह के ख्वाहिशात और नफ्स के चौंचले और जरूरत की चीज को लोग मकसद समझ रहे हैं। इसकी वजह से फजूल खर्चियां हो रही हैं और हमारी जवान नस्ल बेपरवाह बन रही है और हमारी ये जवान नस्ल अल्लाह तबारक व ताला के दीन और अल्लाह के हबीब के दीन से दूरी इख्तियार कर रही है। ये किसका नतीजा है? नतीजा इस बात का है कि माँ बाप का सीधा असर इनके औलाद पर आता है। माँ जिस तरीके से जिंदगी गुजारती हैं, जवान बेटियां उसी जिंदगी को कबूल करती हैं। बाप जिस तरीके से जिंदगी गुजारता है, बाप की जिंदगी का असर जवान बेटों के ऊपर भी पड़ता है। माँ अगर जबान की सच्ची और पक्की हैं, बेटियां भी जबान की सच्ची रहती हैं। माँ अगर गीबतों से दूर हैं, इसके असरात बेटियों पर भी पड़ते हैं। माँ अगर कुरान से मोहब्बत करने वाली हैं, उसकी बेटियां भी कुरान से मोहब्बत करने वाली होगी। और जो माँ नमाज को औकात पर पढ़ने वाली होगी, तो उसकी बेटियां भी नमाज की हिफाजत करने वाली होंगी। और अगर माँ सीरियल देखती हैं, बेटियां भी सीरियल देखेगी, बेटियां ज्यादा देखेगी। माँ अगर 2-2 घंटे तक मोबाइल लेकर बैठी रहती हैं, तो माँ 2 घंटे बैठती हैं तो बेटियां 3-4 घंटे लेकर बैठेगी। माँ अगर व्हाट्सएप की आदी हैं, तो बेटियां व्हाट्सएप, स्नैपचैट सब की आदी बनेगी। देखो ना, एक कोहराम मचा हुआ है। छोटी छोटी बच्चियां जिनको अभी शऊर नहीं है, 15 साल ये कोई उम्र है, 14 साल की बच्ची ये कोई उम्र है। इस उम्र के अंदर इनके अखलाक बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। माँ को पता नहीं, माँ खुश फहमी में मुब्तला है। माँ अपनी बेटी से हुस्ने ज़न रख रही हैं, लेकिन बेटी क्या गुल खिलाती हैं, माँ को कुछ भी पता नहीं है। माँ का असर सीधा अपनी बेटी पर आता है और अगर इस पर माँ बाप ने कोई फिक्र न की, तो आगे इससे भयानक दिन देखने मिलेंगे। कैसे दिन देखने मिलेंगे? इसमें पूरी समाज की जिल्लत होगी, मुसलमानों की जिल्लत होगी। एक दौर था कि औरतें बाइक पर बैठने से भी परहेज करती थी, अपने शौहर के पीछे, अपने बेटे के पीछे, अपने भाई के पीछे। अभी ये रोग इतना आम हो रहा है कि 14-15 बरस की बच्चियां बाइक लेकर कहां से कहां भटक रही हैं। एक सेल और एक कीक लगाई, कहां गई, माँ को कह रही हैं कि आ रही हूं, लेकिन माँ को मालूम नहीं कि बच्ची कहां भटक रही है। अब जिस बच्ची के पास महंगा मोबाइल हो और बाइक हो, अब इसके अखलाक की क्या गारंटी ले सकते हैं? इसकी जिंदगी की क्या गारंटी ले सकते हैं? और ये जवान नस्ल कहां जाकर रुकेगी, कहां जाकर खड़ी होगी? माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लगाम दे, वरना 13-14 बरस की बच्चियां, इनके जो वाकयात कभी सुनते हैं तो मारे शर्म के सर झुक जाते हैं और इतनी फिक्र होती है कि आगे चलकर न जाने ये मुआशरे के अंदर कितना बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फसाद पैदा हो जाएगा। मेरी माएं और बहनें, घर की जिंदगी अगर काबू में कर सकती हैं तो एक औरत कर सकती है। घर में मदरसा है तो माँ उस्ताद है, और अगर गोद के अंदर बच्चा है तो माँ उस्ताद है। बच्चियों की एक एक नक्लो हरकत पर कड़ी नजर रखो। कामयाब माँ वो हैं कि जो अपनी बेटी को उम्र बढ़ जाने के बावजूद इन पर सख्ती करती हैं। बाज माएं, अल्लाह की नेक बंदियां, इतनी पाबंद होती हैं कि बच्चियों के 3-3, 4-4 औलाद हो जाती हैं, फिर भी अपनी लड़कियों पर सख्त होती हैं।
ان کی نمازوں کی چکاسنی کرتی ہیں، دینداری کی، وقت پر صبح اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی، سب پابندی، چونکہ خود پابند ہیں تو یہ پابندی کا اثر اپنی اولاد کے اندر بھی آئے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ میاں بیوی نے ایک مرتبہ طے کیا کہ ہم تقوی طہارت والی زندگی گزاریں تاکہ اس کا سیدھا اثر ہماری اولاد پر پڑے۔ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، اور ہم کوئی بھی غلط سوچ اپنے دل دماغ کے اندر پیدا نہیں کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، معاشرہ اور معاملات کے اندر ہم سچے پکے رہیں گے، اور ہم اچھے اخلاق اندر پیدا کریں گے، ہم اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں گے تاکہ ہماری گود میں پلنے والی اولاد بھی اللہ کی فرما بردار بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی فرما بردار بنے۔ اب یہ اپنے وعدہ کے مطابق زندگی گزارنے لگے، عبادتوں کی پابندی ہیں، اڑوس پڑوس میں بہتر اخلاق ہیں، بڑوں کو عزت دینا، بڑوں کو عزت سے پکارنا، اور اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اس سے بچانا، یہ بہت بڑا دین ہے۔ اس کو تو لوگ دین نہیں سمجھتے۔ راستوں پر تکلیف دینے والی چیز کھڑی کر دینا اپنا حق سمجھتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دین صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا کہ نماز پڑھ لینا بس وہی اسلام ہے، رمضان آ گیا روزے رکھ لینا وہی اسلام ہے، اور تراویح کی 20 رکعت پڑھ لینا وہی اسلام ہے۔ یہ تو عبادت ہیں، عبادت تو صرف ایک شعبہ ہیں، باقی دین کے تو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ معاملات ایک بہت بڑی عبادت ہے، معاشرت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ معاملات میں لوگ کتنا جھوٹ، فراڈ، مکر، فریب، دھوکہ، یہ سب اسلام کے خلاف ہیں۔ معاشرت کے اندر لوگوں کو تکلیف دینا، اور جیسے آپ کے یہاں یہ رانی مسجد کے اطراف میں رمضان میں دیکھو کتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، اور یہاں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور مستورات کا تو گویا پورے بازار پر قبضہ ہوتا ہے، بے پردگی کے ساتھ، اور ایسے تنگ و تاریک کپڑے پہن کر بے پردگی کے ساتھ مبارک مہینے میں اس طریقے سے بازاروں میں گھومنا اور پھرنا، میری مائیں اس پر تو لعنتیں برستی ہیں، اس پر تو لعنت برستی ہیں، اور اللہ کے فرشتے لعنت لے کر اترتے ہیں۔ یہ سب معاشرت کے اندر بگاڑ ہے، یہ معاشرت کے اندر فساد ہے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں۔ ایک عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، بازار کی زینت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں جو سب سے بہترین زیور اس کو پہنایا، یہ حیا اور شرم ہے۔ حیا اور شرم کی چادر بڑی عزت والی چادر ہے۔ اللہ نے مرد کو طاقت کا زیور پہنایا، اس لیے اس کو طاقت کا زیور پہنایا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ تھکتا ہے، مزدور مزدوری کرتے ہیں، کسان کھیتی کرتے ہیں، کاریگر دھوپ میں بھی کام کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بھی کام کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت کا زیور دیا، یہ اپنی طاقت کے ذریعے حلال روزی کمائے، اور عورت کو اللہ نے بہترین شرم اور حیا کا زیور پہنایا اور شرم و حیا کی چادر پہنائی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے زیور کو اتار کر کے برسرے بازار آتی ہیں تو پھر ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان اخیر تک عورت کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ بازار کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ہم ایسے مبارک مہینے کے اندر اپنی حفاظت کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عورت کا گھر میں رہنا، 4 دیواری کے اندر رہنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ بہرحال میں بات تو وہ میاں بیوی کی کر رہا تھا
انہوں نے اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دیا. اس کے اولاد پلنے لگی. اولاد بھی بڑی نیک تھی. اولاد کی کوئی شکایت نہیں، محلے میں نہیں، ان کی زبانوں پر گالی نہیں. آج ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، اتنی غلیظ گالی نکالتے ہیں، اتنی گندی گالی نکالتے ہیں، بڑوں کو بھی بولتے نہ آئے ایسی گالیاں دیتے ہیں. کبھی اسکولوں پر ہم دیکھتے ہیں جب لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو اتنی گندی گالی بولتے ہیں. ایک ماحول تو ہم نے غیر مسلموں کی اسکولوں میں بھی دیکھا. وہاں ماحول دیکھا، وہاں ڈسپلن دکھتی ہیں کہ بچے اتنے گندے انداز میں ایک دوسرے کو نہ مارتے پیٹتے ہیں نہ گالی گلوچ کرتے ہیں. لیکن ایک ایمان والے کا بچہ اور ایمان والوں کے بچے جب گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اور سب سے گندی گالی دیتے ہیں، تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کیسے ماحول کے اندر پل رہے ہیں، کیسے معاشرے کے اندر پل رہے ہیں. اس عمر کے اندر تو ان کو شعور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گالی کیا چیز ہے. ان کی زبانیں پاک ہونی چاہیے. اب ان کے اولاد بڑی نیک تھی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ اسکول کے اندر گیا، اس نے دوسرے بچے کے بیگ سے کوئی چوری کر لی. اب یہ لوگ شرمندہ ہو گئے. ٹیچر نے بلایا ماں باپ کو اور ماں باپ کو کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. ماں باپ کا تو سر جھک گیا شرم سے کہ یا اللہ، جس مصیبت سے ہم ڈر رہے تھے اور جس مصیبت سے ہم تیری پناہ مانگ رہے تھے اور ہم ہمارے بچوں کو بھی پاک دامن اور نیک بخت بنانا چاہ رہے تھے، آج ہمارے گھر میں ایسی مصیبت آ گئی کہ ہمارے بیٹے نے اتنی عمر میں چوری کر لی. پتہ نہیں آگے چل کر کے یہ کیا چرائے گا اور پتہ نہیں آگے چل کر کے یہ کیسی روزی حاصل کرے گا. دونوں میاں بیوی جمع ہوئے، دونوں روئے اور انہوں نے طے کیا کہ آخر ہمارے بیٹے نے اتنا بڑا قصور کیوں کیا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی جگہ پر بھول کر رہے ہیں، کہاں غلطی کر رہے ہیں. میاں بھی سوچنے لگا، بیوی بھی سوچنے لگی. سوچتے سوچتے بیوی نے کہا کہ ہاں، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک مرتبہ جب یہ بچہ حمل میں تھا، اس وقت مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی. غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے مکان کے پڑوس میں ایک بیری کا درخت تھا، بور جس کو کہتے ہیں، بور کا جھاڑ تھا. اس کی ایک ٹہنی ہمارے گھر کے سامنے آ رہی تھی اور اس پر بور لگے ہوئے تھے. مجھے بور کھانے کا شوق ہوا تو میں نے اس درخت سے 3-4 بیر گرا کر کے کھا لیے. میں نے مالک سے اجازت نہیں لی، نہ میں نے بعد میں ان کو بتایا. اور یہ اس وقت ہوا جبکہ یہ ہمارا بیٹا حمل میں تھا. تو شوہر نے کہا کہ ہاں، بس اسی کا اثر ہے کہ تو نے حمل کی حالت میں ایک چیز کھائی کہ جس کی اجازت وہ لوگ دے سکتے تھے، اس کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو نے اجازت نہیں لی. اس وجہ سے آج اس کا سیدھا اثر ہمارے بیٹے پر آیا. ایک ایک ہماری حرکت کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے. اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے عبادت کو زندہ کرے، نمازوں کو زندہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کو زندہ کرے اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے. اور خاص توجہ دیں کہ ہماری یہ جوان نسل آج تربیت کی بہت محتاج ہیں. علم حاصل کرتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی. قرآن حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن حاصل کرنے کے بعد تربیت نہ ملنے کی وجہ سے کبھی قرآن سینے میں ہیں لیکن پھر بھی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں. ہم سب تربیت کے محتاج ہیں.
बड़े बड़े अपनी इस्लाह करवाते हैं और अपने आप को तरबियत के मोहताज समझते हैं। इसलिए एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि माँ अपनी बेटियों को संभाले और इतनी आजादी न दें कि आजादी की वजह से फिर ये इतने आवारा बन जाए कि फिर माँ बाप के सर का दुखावा बन जाए। कितने बेचारे माँ बाप रोते हैं, लेकिन वो दिन चले गए। वो कंट्रोल कर सकते थे और वो इनकी तरबियत कर सकते थे। जब पानी की छोटी नाली होती है तो उस नाली को रोकना आसान होता है और उस नाली को मोड़ना आसान होता है, लेकिन यही पानी की नाली जब बड़ी नहर बन जाती है तो इसका रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम बचपन ही से इनकी बेहतर से बेहतर तरबियत करें। अब हालात बिगड़ते जाएंगे और हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं ये दज्जाली जमाना है। हर किस्म के मकरो फरेब, हर किस्म के फितने और भयानक हालात हमारे सामने आते रहते हैं और आइंदा भी आते रहेंगे। और शैतान का मकरो फरेब हमारी जवान नस्ल को कहीं अपने शकंजे में न ले डूबे, इसकी फिक्र करना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। खाली इबादत कर लेने से कुछ नहीं होगा। दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला काम को आसान करता है, मसाइल को हल कर देता है, लेकिन जरूरी है कि हम दुआओं के साथ साथ हम अपने घर की भी फिक्र करें। हम अगर मानने का जज्बा रखेंगे, हमारे सामने कितनी बातें कही जाती हैं माशाअल्लाह, यहाँ बड़ी पाबंदी के साथ यहाँ मस्जिद के जितने मुसल्ली हैं और माशाअल्लाह ये इंतज़ाम करने वाले हैं, अपने वक्त को फारिग करते हैं और फिक्र के साथ आपके लिए अल्लाह वालों को यहाँ बुलाते हैं। एक से एक लोग आते हैं, एक से एक आलिम यहाँ आते हैं और हमारे सामने दीन की बात पेश करते हैं। ये बेचारे मेहनत करके यहाँ तक लाते हैं। कितनी बातें कही जाती हैं, खाली बात का सुनना न हो, सुनने तक महदूद न हो, बल्कि हर बात हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। बहुत सुनना हो गया, बहुत सुनना हो गया, बातें बहुत होती रहती हैं, लेकिन जब तक ये अमल में नहीं आएगी तब तक मेरी माएँ और बहनें ये सब बेकार होता है। लिहाजा ईमानी तस्करा हो, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह हमको दीन की बात सुनने की तौफीक देता है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस एहसान के सदके में हम दीन की बात सुनते हैं, हम इसकी कदरदानी करें और जब कभी भी किसी बात की हिदायत की जाए हम इसको दिल पर लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मानने वाला आदमी, मानने वाला जज्बा जो होता है अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। आज तो हर एक अपनी बात को मनवाना चाहता है। बीवी कहती है मेरी बात मानी जाए, शौहर कहता है कि मैं जो कहता हूं इसको मानो, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारी हर बात मानो, औलाद कहती है कि तुम भी हमारा मानो। हर एक अपनी बात को मनवाने के ऊपर तुले हुए हैं, लेकिन जब तक अल्लाह और उसके हबीब की बात को नहीं मानेंगे तब तक अल्लाह ताला हमें इज्जतें नहीं देगा। इज्जतें कब आती हैं? जबकि हम अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की बात मानने वाले बनते हैं। और अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल बंदा वो होता है कि जो उसकी फरमाबरदारी करता है। सहाबा इकराम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात पर नाराज देखते, उनकी नींद हराम हो जाती थी कि अल्लाह के हबीब का चेहरा आज बदला हुआ है, आपके चेहरे पर गम के आसार हैं और आपके चेहरे की रंगत बदली हुई है। आखिर हमसे क्या भूल हो गई है और आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह के हबीब हमसे नाराज हैं। मुसलसल मेहनत करते थे अल्लाह के हबीब की नाराजगी को दूर करने के लिए। जब सहाबा कहते कि तुम्हारी इस गलती की बिना पर अल्लाह के हबीब खफा हैं, तो सहाबा इकराम बड़े फिक्रमंद हो जाते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इज्जतें अता फरमाई।
اور 1000 سال تک 1100 سال تک اللہ نے جو مسلمانوں کو دنیا میں حکومت عطا فرمائی یہ صرف ماننے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عزتیں عطا فرمائی۔ 1000 سال تک دنیا پر ہم راج کرتے رہے، 1000 سال تک ہمارا دبدبا رہا، بڑا سے بڑا دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، بڑے بڑے پہلوان ہم سے ڈرتے تھے، اور بڑے بڑے راجا مہاراجا اپنی تلواروں کو پھینک دیا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے۔ کب؟ جبکہ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ تھا۔ لیکن ایمان والوں میں جب ماننے کا جذبہ ختم ہو گیا اور لوگ اپنی منمانی کرنے لگے، من چاہی زندگی گزارنے لگے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے نفس کے چونچلوں کی اطاعت کرنے لگے، تب سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تبدیلی، ہماری زندگیوں کو بدل دیا، اور ہم ذلت کے شکار ہو گئے۔ پوری دنیا میں ذلتیں ہیں، خالی یہاں نہیں، پوری دنیا میں ذلتیں ہیں۔ پوری دنیا میں ہم بے بسی اور بے کسی کے شکار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا لیڈر اور قائد نہیں ہے کہ جس کے ہم اطاعت کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ تو لگتا ہے، اس کے اثرات پوری امت پر پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماننے کا جذبہ رکھیں، اللہ کے حبیب کے دین کی اطاعت کریں، اور جب کبھی اللہ والے ہم کو جو بات کہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دیں، ہم توفیق اللہ کی قبول کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا مزاج ماننے والا بنائے، اطاعت والا مزاج بنائے، اور فضول خرچی سے بچیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے۔ چیزوں کا مہنگا ہو جانا یہ بھی ایک عذاب ہے، اور چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں اور گھٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کی وجہ سے تنگیاں آتی ہیں۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ دھندے میں کمزوری ہیں، دھندے میں بہت زیادہ تکلیف ہیں، اور روزی روٹی کے اندر ہم کو بڑی تکلیف ہیں، دقتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ بے برکتیاں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا۔ آج لوگوں کا ایک مزاج بن رہا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ضرورتیں محدود ہوتی ہیں، لیکن اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ زندگی بہت مہنگی بن جاتی ہے۔ یہ لوگوں میں حلال حرام کی تمیزیں کیوں اٹھ جاتی ہیں، اور لوگ دوسروں کے حقوق کو کیوں دباتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو مہنگا کر کے رکھا ہے، اور کم گزارے کے باوجود لوگ اتنی ضرورتوں کو بڑھا دیتے ہیں کہ زیادہ پیسے بھی کم پڑتے ہیں۔ تو عورتوں میں خاص اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کتنے بیچارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو اپنی جوانیوں کو گلا دیتے ہیں، پگھلا دیتے ہیں، ایسی مزدوریاں کرتے ہیں کہ ہم کو ان کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے کہ یا اللہ یہ کتنی محنت والی مزدوری کر رہے ہیں، اور عورتیں اپنی رسومات کے اندر ان کی محنت کی کمائیوں کو ایک ساتھ بے دردی سے اڑا دیتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہیں، اور سختیاں اور تنگیاں گھروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی ہم احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تھے تو اس مہینے میں رکھتے تھے۔ آپ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر دیتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے کہ آپ بستر پر بہت کم آتے تھے،
اور روزوں میں آپ اضافہ کر دیتے تو ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کریں، ہم عادی بنائیں، قرآن پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں، تاکہ آنے والا جو مبارک ماہ رمضان ہے اس کے ہم صحیح معنی میں قدردانی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما ما دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا ما خلودک۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محرومين۔ مولا ہم تیرے محتاج بندے ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مولا ہم ایسے محتاج ہیں، ایسے بھکاری ہیں، مولا ہم کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں۔ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہم نے اپنی زندگیوں کو نافرمانی میں گزار دیا، تیری بھی نافرمانی کی، تیرے پیارے حبیب کی بھی نافرمانی کی۔ مولا ہم کو گویا مرنا ہی نہیں، اس طرح ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، یہ ہمارا بڑا جرم عظیم ہے۔ مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ مولا ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، یہ تیری بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہیں اور تیرے سامنے آہوزاری کے ساتھ توبہ کرتی ہیں۔ مولا ان کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہم بڑے مبارک دنوں میں چل رہے ہیں، مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کتنے ایسے جنازے اٹھ جاتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تیرے حق کو ادا نہیں کیا، نمازوں کو صحیح نہیں کیا اور چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا نہیں کیا، لین دین کو بھی چوک جاتے ہیں اور قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ مولا ایسی غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، تیری رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا ہمارے گھروں کے اندر دینداری پیدا فرما، آوارگی کو ختم فرما، جہالت اور نادانی کو ختم فرما، ہر گھر کو بہترین نمونہ بنا، ہماری نسل کو بہترین نمونہ بنا، ان کے دلوں میں تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کی عظمت اور محبت پیدا فرما۔ مولا ہر نوجوان کو سنت سے لیس فرما، ہماری جوان بیٹیوں کو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ والی زندگی نصیب فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرض ادا نہیں کر سکتے، مولا قرض کی ادائیگی کے بہترین اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، حرام کمائیوں سے حفاظت فرما، حرام لقموں سے حفاظت فرما۔ مولا جو جیل کی سلاخوں میں بے گناہ برسوں سے پڑے ہوئے ہیں، مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما، جلد ان کو باعزت رہائی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما اور ان میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما اور ان کے جائز
तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला खैर की लाइन से तेरे प्यारे हबीब ने अपनी उम्मत के हक में जो कुछ मांगा उसमें हमारा और पूरी उम्मत का हिस्सा अता फरमा। जिन शुरूर और मुसीबतों से तेरे प्यारे हबीब ने पनाह मांगी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मौला इस महल्ले के अंदर तेरी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। मौला यहाँ रहने वालों के दिलों में आपस में एक दूसरे की मोहब्बत नसीब फरमा, एक दूसरे की अजमत और इज्जत नसीब फरमा। मौला इस महल्ले को कबूल फरमा। जिस घर के अंदर हम बैठे हुए हैं इस घर में तेरे दीन की खिदमत होती रहे और तेरे दीन की खिदमत की इशाअत होती रहे। मौला इस घर को इस बड़े मुबारक अमल के लिए कबूल फरमा और जो लोग इसके पीछे खिदमत करते हैं इनकी खिदमतों को कबूल फरमा और इनको मजीद तरक्कियात से माला माल फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या